جب آپ کا پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی وعدہ کرتا ہے نا تو اس سے یہ بات ضرور پوچھیں کہ کیسے ہے. مطلب ابھی آج کل 300 200 یونٹ فری بانٹتے پھر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد تمام پارٹیز, تو ان سے پوچھیں کہ ایک بجٹ کہاں سے آئے گا. اسی طرح یہ پھر یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بار بار عمران خان صاحب, ان کو وہ شبر زیدی نے یہ بات بڑی اچھی کی تھی. اس نے کہا کہ مجھے ریاست مدینہ کا بجٹ تو بنا کے دیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں سر؟ مثبتنس آل اراؤنڈ. سر مثبت نے تو دیکھیں دیواروں میں بھی, اور میں یہ بتاتا ہوں اپنی آڈینس کو کہ ہمارا جو نیا سیٹ ہے وہ اب شکل لے رہا ہے, اور یہ گھبرا جائیں گے, ان کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ ینگ ایکٹر ہائر کر لیتے ہیں نا اولڈ ایج کے لیے, کوئی کیریکٹر ہو بوڑھا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نا ایج لینے لگا ہے, کہ جو میک اپ وغیرہ چلاتے ہیں نا کہ ایج لے رہا ہے, تو اسی طرح شکل بن رہی ہے. شکل بن رہی. واہ. تو سر آگے چلتے ہیں, خبریں ڈسکس کرتے ہیں ذرا. جو پچھلے کچھ دنوں میں جو سلسلہ چڑھا ہوا ہے خان صاحب کے جو کنوکشنز ہیں, ایک ہی ہفتے میں ان کو 3 دی گئی ہیں, آنے والے دنوں میں بھی ایک رد اور بھی ہے, لیکن خان صاحب اس کو ایزی لے رہے ہیں. ایزی ان دا سینس ایزی تو نہیں لے رہے, لیکن ان کو مطلب کرے آن دیو, مطلب ادھر سے آ رہی کنوکشن وہ پکڑے ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں, ادھر سے آ رہی, کوئی ایشو نہیں ہو رہا. تو یہ آبویسلی ان کا عدت والا کیس تھا جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بھی فیصلے آنے والے ہیں, تو اس میں آ گیا. اور کیا کہتے ہیں 7 سال سزا دی گئی ہے, اور 5 لاکھ روپے ایچ ہرجانہ دیا گیا ہے. کوٹروم سینز کچھ جو تھے وہ ہم تک پہنچے کہ وہ لڑ پڑے آپس میں. ان کا جو وکیل ہے خان صاحب کا, وہاں خاور مانکا بھی تھے, ان سے بھی لڑ پڑے. بشرا بی روسٹرم سے ہوتے انہوں نے شاید کہا کہ جی تمہیں 6 سال بعد اب یاد آیا یہ, اور دیگر اور مختلف چیزیں جو ہوئی وہاں پہ. ظاہر ہے ذرا ایموشنل ہوئے تھے سارے, کیونکہ یہ کیس بھی ذرا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں وہ القادر کہہ رہا ہوں, وہ جو سائفر سوفر والا وہ تو چلیں ایک مطلب اسٹینڈرڈ چیزیں چل رہی ہیں. اسٹینڈرڈ تو خیر وہ بھی نہیں ہے, بٹ وہ اس کے اندر ذاتی کوئی چیز نہیں تھی. اس کے اندر چونکہ ذاتی چیز ہے تو ذرا ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ہی بلاول بھٹو کا بھی بیان ہے اس کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. اس قسم کی ذاتی جو چیزیں ہیں اور جو فیصلے ہیں, آئی کانٹ اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ, جس کو ہم کمنٹ کرتے ہیں. اور تو بس یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ووٹ کو عدت دو. ہاں نہیں, یہ بڑی کمنڈیبل بات ہے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اس فیصلے کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور ہمیں امید تو یہ تھی کہ تمام پارٹیز اس پہ سامنے آئیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ جو معاملہ ہے نا, ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس پہ ہمارے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا. سو اب سے ہوتا کیا تھا کہ پہلے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہاں تک کہ آلریڈی اس کے اوپر اس سے زیادہ راولپنڈی سے بہتر سے مراد ہے کہ ہائرارکی میں اوپر کورٹس کے فیصلے ہیں کہ اگر عدت کے پیریڈ کے دوران میں نکاح ہو جائے کوئی اور تو وہ ارریگولر میرج تو ہے, پر وہ میرج وائڈ نہیں ہوتی. سو یہ جو کیا گیا ہے اس میں 1% بھی چانس نہیں ہے کہ یہ کچھ اور ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ یہ نہیں ہوں گے کہ یہ صرف پولیٹیشنز کے لیے بعد میں استعمال ہوگا. عام لوگ, اب جس بھی شخص نے اپنی ایکس بیوی کو تنگ کرنا ہے وہ یہ کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ سیپریشن ہو جاتی ہے, میاں بیوی علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, طلاق کوئی لیتا ہی نہیں, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. پھر جب لڑکی نے کہیں اور شادی کرنی ہوتی ہے تو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے, وہ طلاق لیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اتنے عرصے سے سیپریٹڈ تھے تو عدت کا پیریڈ کیا کرنا, وہ شادی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی نے تنگ کرنا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتا ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دس کہ یہ کتنی بری چیز انہوں نے انووک کی ہے مثبت. وہ مثبت اس طرح سے ہے کہ اب ہم ان سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ریلیجن کو پولیٹکس میں نہیں لے کے آنا. کیونکہ شروع تو یہ مطلب خیر شروع یہ بھی نہیں کہنا غلط ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا, یہ تو سب کرتے آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دور میں بھی ریاست کی مدینہ, اور پھر وہ انل منکر اور پتہ نہیں کیا, تو یہ جب آپ کریں گے نا تو پھر وہ اگلے بھی کہیں گے کہ جی جے ایڈا ہی تانوں اسلام دا پتہ ہے تو تانوں نکاح نہیں کرنا آتا. تو یہ آپ اس میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب پھر وہی بات ہے, یہ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس کی کل آبادی آج کی کراچی کی ایک یوسی سے کم ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ آگے چلیں. دنیا جو ہے نا وہ مطلب پھر وہی بات ہے,
اس حسن کردار کے لوگ تو ہم لا ہی نہیں سکتے نا. تو ہم نے آگے کو چلنا ہے. اب یہ جو عدت والا معاملہ ہے یہ اب 1 منٹ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ ہوتا تو اسی کیس میں ہے نا کہ جی اگر اولاد ہو گئی ہے تو پھر چیک کریں. ان کی اولاد ہوئی ہی نہیں, ان کا کوئی نئے میاں بیوی کا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے وہ کیا یہ صرف پولیٹیکل. سر ہم نے بھی اپنے شو کے اوپر پہلے تو ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ رہے تھے, لیکن آپ نے اور میں نے ہم نے اسی پروگرام کے اوپر خاور مانے کا نے جب انٹرویو آ کے دیا شاہ زیب کو, تو ہم نے وہ 2 دفعہ ڈسکس کیا. وہ دوسری دفعہ اس لیے ڈسکس کیا کہ ہم نے شو نہیں دیکھا ہوتا ہے, لیکن ہم نے شو دیکھ کے بھی ڈسکس کیا. لیکن یہ بالکل بلیٹنٹلی نظر آ رہا تھا تب بھی کہ تب ایک چل گئی تھی تحریک ٹائپ چیز کہ جی آپ نے کسی نہ کسی طرح ان کو تنگ کرنا ہے تو یہ والا اینگل بھی لیں. اور ظاہر ہے ابھی دیکھنا پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے نون لیگ کو تنگ کیسے کیسے نہیں کیا, مطلب سو مچ سو کہ جیلوں میں تھے, جیلوں میں سلوک, مطلب مریم نواز کے حوالے سے بات کر لیں تو جو پوسٹ جیل جو انہوں نے جا کے بتائیں چیزیں کہ ان کو ایک ہارڈ شپ فیس کرنی پڑی, جس کو ہم مانتے ہیں, مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. اب یہ سب کچھ الٹا وہ وہاں اس طرف سے ہو رہا ہے. سو دیکھیں نا یہ جو ایک ریسیپروکل چیز ہے کہ جی جو جڑا کرو گے وہی تڑے نال بھی ہوئے گا, یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بجائے میں جو دیکھنا چاہ رہا تھا جو صرف ہمیں بلاول صاحب سے نظر آئی چیز کہ بجائے اس چیز کے ساتھ کھڑے رہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم بھی کریں گے, آپ نے 1 اسٹیپ ابو اس سے رہے. اور وہ صرف آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بلاول صاحب نے ایسا بیان دیا. اس لیے میں تو اپنے شو کے توسط سے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا جو ایوارڈ ہے, جو بگ باس ایوارڈ ہے, وہ میں صاحب کو دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے, تو خیر وہ تو اپنی جگہ رہی بات. باقی جتنی پارٹیز ہیں اب مسئلہ پڑ گیا ہے الیکشن کا. اب ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ اب بس 1 آدھا دن رہ گیا ہے تو جی ووٹ کس کو ڈالنا ہے. تو آپ یقین کریں کہ میرے سمیت بہت لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں, حالانکہ اب تک آپ اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں. اور اگر تو آپ کو اس قسم کی چیزیں اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں وہ ووٹ پہ متاثر کرتی ہیں ووٹر کو, جو کور ووٹر ہے جو اپنی ٹرو اپنے آپ سے ووٹ ڈالتا ہے, ناٹ انفلوئنسڈ ووٹ جو ہے. سو اس کو یہ چیزیں اس قسم کے فیصلے متاثر کریں گے. تو یا تو اس چیز کو ضروری تھا کہ 8 تاریخ سے پہلے ہی کرنا ہے, یا رک جاتے تو وہ زیادہ سمارٹ ہوتا شاید. بالکل. سو یہ جو فیصلے ہیں نا, ہم ابھی تک جو 3 فیصلے آئے ہیں ان میں سے کم از کم 2 کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے نا کہ وہ تو اس سے بعد جس بھی عدالت میں جائے گا اوور ٹرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ تیسرا بھی ہو ہی جائے گا کیونکہ اس پراپر پروسیجر ہی فالو نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ہیسٹ میں دینے کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہوا ادھر کی نہیں چل رہی, ہوا کہیں اور کی چل رہی ہے, ادھر نہ ووٹ ڈالنا. لیکن اگین ہوگا یہی کہ یہ ہوا والا جو سارا چکر ہے نا یہ رورل میں تو کام کرتا ہے, اور وہ خیر رورل میں بھی کام نہیں کرتا. رورل میں کیونکہ سروس ڈلیوری والا ووٹ ہوتا ہے, وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جی اس کینڈیڈیٹ کے پاس پاور ہے, یہ آپ کے تھانے کچہری کا کام کروا سکتا ہے, تو ووٹ اس کو دینا ہے, وہ پھر کسی بھی پارٹی میں چلے جائے. سو رورل میں پری پول ریگنگ جو ہے نا وہ سب سے مضبوط ہتھ کنڈا ہوتا ہے. اچھا, جو اربن ہے نا ووٹر, اس میں یہ اپنے خلاف مزید ریزنٹمنٹ پیدا کر رہے ہیں ایسے فیصلے لے کے. تو جس نے نہیں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا تھا اربن میں, اب وہ شاید موٹیویٹ ہو جائے اس چیز کو کرنے کے لیے. دیکھیں ویسے میموریز ہماری بڑی شارٹ ہیں. میں یہ پھر سے دہراتا جاؤں بات کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں, اس سے بری بھی, اس سے کم نوعیت کی بھی. اس ملک میں پرائم منسٹر پھائے لگا ہے. تو ہم نے سیکھنا کیا ہے جی, کہ ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ بات جو ہمیشہ آپ اور میں شو پہ بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں, وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی ایسے نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا, آپ نے ابھی جو چیزیں کی ہیں, آپ دیکھیں 2-3 سال میں چینج ہو جاتا ہے سب کچھ. اب جب وہ چینج ہوئے گا تو اس کا مطلب ہے جب یہ پاور میں فرض کرے آتے ہیں تو ان کے بیک آف دا مائنڈ نہیں ہوگا یار میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تم لوگوں نے عدالتوں میں الیکشن سے کچھ دن پہلے, تو لو جی اب میری باری. یہ جب تک چلتا رہے گا, یہ سرکولر چیز ہوتی رہے گی, تب تک میرے خیال میں آپ جو ترقی والی بات اور معاشی بحران سے نکلنے والی بات اور پاکستان کو کمپیٹیٹیو ایک ملک دنیا میں بنانے کی والی بات جو ہے وہ بالکل بھول جائیں. بالکل. یہاں پہ مطلب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حل ہے کیا, تو حل جو ہے نا وہ صرف 2 ہیں. تیسرا بھی ہے جماعت اسلامی, لیکن اس کے علاوہ ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم, اور دوسرا میثاق جمہوریت 2.0 جس میں تمام پارٹیاں بیٹھیں, جس میں عمران خان صاحب جو کہ اس وقت شاید پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, ان کی شمولیت لازمی ہے. لیکن وہی بات, اب کیونکہ جب 2-2.5 سال بعد جس طرح سے ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں جب صلح ہونی ہے,
تو اگر خان صاحب نے کہا کہ ہن تے میں آ ہی نہیں آیا تو ہن صلح دی کی لوڑ ہے تو پھر یہ ایک زیادتی ہوگی. سر وہ دیکھیں نا, میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں یہ کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا باقی سیاستدانوں کا, جب انہوں نے 2013 میں اور 2018 کے بیچ میں اس 5 سال میں جب عمران خان کا پاپولیرٹی کا انکریز بہت آیا, تو انہوں نے میرے خیال میں سوچا ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ایک سیاسی ریالٹی بنتا جا رہا ہے, یہ پولیٹیکل ریالٹی بنے گا ہمارے شعبے میں. جیسے میں فلپ سائڈ دیتا ہوں کہ فرض کریں یہ تو ایسے ہے کہ خان صاحب اپنی جو پیک کرکٹنگ کریئر میں ہوں تو کوئی بندہ نواز شریف ٹائپ یا زرداری ٹائپ یا بلاول ٹائپ یا کوئی بھی وہ کہہ یار ہم تو تمہارے مقابلے پہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, تو وہ اوبیسلی وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ یار یہ میرے شعبے میں آگے کام کرے گا اس طرح سے. تو یہ بھی مینٹیلٹی چھوڑنی پڑے گی. کرکٹ اور سیاست ایک تو ایک چیز نہیں ہے, اور دوسرا کہ اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ تو دیکھیں نا, آپ آئے ہیں عوام کے مینڈیٹ لے کے, وہ الگ بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی انفلوئنس بڑا ہے وہ ہو, لیکن ایک عوام کا بنیادی مینڈیٹ اگر ایک بندے کے پاس ہو, وہیں سے پاپولیرٹی آتی ہے جو خان صاحب نے لی. تو اس کو پولیٹیکل ریالٹی ماننا پڑے گا, اور جس سیکنڈ مان لیں گے, اور وہ بھی آلٹرنیٹیولی مانگیں کہ یار مانیں کہ جی صرف کرپشن والی جو بات ہے نا وہ میں جو فٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اس سے ہٹ کے دوسری چیز بھی فٹ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی پولیٹیکل ریالٹی ہے. سو ایک دوسرے کو آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ یہ بنائیں کہ یار ہم سب اس کے اندر حصے دار ہیں, اور بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور کیسے کریں گے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں نا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری نا عمران خان صاحب کی طرف زیادہ ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے مطلب یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ سیتا وائٹ کیس نون لیگ نے شروع کیا, وہ کیا ہوگا, بڑی زیادتی کی, سارا کچھ ہوا, اور وہی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایک آؤٹ سائڈر آ کے ہمارے ریال میں کر رہا ہے. لیکن ایک دفعہ جب یہ آ گئے, خان صاحب جب پاور میں آئے تھے تو بلاول کی جو تقریر تھی سلیکٹڈ والی, اس تقریر سے پہلے بلاول نے کہا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ آ گئے ہیں تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. خان صاحب نے کہا میں چوروں کے ساتھ بیٹھتا. اچھا, اسی طرح وہ نواز شریف صاحب بھی دھرنے والے دنوں میں عمران خان سے ملنے چلے گئے تھے, وہ ملاقات بھی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر ہوئی. ابھی یہاں تک کہ VONC جب ہوا ہے اس کے بعد بھی پارٹیاں تیار تھیں بیٹھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں نے کفار مکہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب اگین آپ جب ریلیجس کونوٹیشن استعمال کرو گے نا تو پھر وہ جو آپ کے فالوورز کے اندر جو وہ جس طرح کی حق اور باطل کی جنگ اس کو بنا لیں گے, جس طرح کی دشمنیاں پیدا کریں گے, پھر آپ کہو گے کہ جی اب تو میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میرا فالوور نہیں مانتا. تو بھئی آپ اپنے فالوور کو اس نہج پہ لے کے کیسے آئے؟ اور یہ جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ جب آپ کا پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی وعدہ کرتا ہے نا تو اس سے یہ بات ضرور پوچھیں کہ کیسے ہے. مطلب ابھی آج کل 300 200 یونٹ فری بانٹتے پھر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد تمام پارٹیز, تو ان سے پوچھیں کہ ایک بجٹ کہاں سے آئے گا. اسی طرح یہ پھر یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بار بار عمران خان صاحب, ان کو وہ شبر زیدی نے یہ بات بڑی اچھی کی تھی. اس نے کہا کہ مجھے ریاست مدینہ کا بجٹ تو بنا کے دیں, پھر بنا لیں. اور دیکھیں نا سر کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اگین پوائنٹ ٹورڈز ون مور تھنگ کہ آپ نے اپنا جو ایک مسایہ کمپلیکس ہے وہ اگر بنا ہی لیے تو اس کو استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں خان صاحب جو ہیں, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, خان صاحب جو ہیں آج کے دن اٹھتے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار کہ ہم سارے جو ہے نا اکٹھے ہو کے کچھ نہ کچھ سسٹم کریں, سب اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی اسپیس لیں گے. اور خان صاحب کو میرے خیال میں 1.5 ولاگ دے دیں, 1.5, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا 2 پورے, 1.5 ولاگ میں وہ اپنے ویور کو کہہ دیں یا فالوور کو کہہ دیں کہ یار میں جو پہلے کہتا تھا نا وہ ایسے تھا, اب سچویشن چینج ہو گئی ہے, وہ جیسے بھی تھے ہم سب نے اب اکٹھے رہنا ہے, تو آپ لوگ بھی اس چیز پہ رہیں. مجھے بتائیں کون جو ٹرو فالوور ہے وہ نہیں مانے گا بات؟ وہ ان کو بالکل یہ کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک سیاستدانوں میں یونٹی نہیں ہوگی تو جو دے ہو کی ناٹ بی نیمڈ وہ ہمیشہ پاورفل رہیں گے, اور اس کا استعمال رہے گا. بالکل. اور وہ کیونکہ کسی رولز کے تحت نہیں کھیلتے, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ بالکل ایمانداری سے سارا کچھ کریں اور وہ ان کے مقابلے پہ آ جائیں, وہ پاسبل نہیں ہے. سو ان کو یہ جو بار بار کہتے ہیں نا عمران خان فالوورز کے جی یہ تو PPP اور نون تو آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ بھی مل جائیں. ہاں یہ بیسٹ ہے. اگین وہ شبر زیدی کی مجھے بڑی اچھی چیز یاد آ گئی. وہ کہتا ہے کہ جی 1932 سے لے کے 1947 تک پیپر پروڈیوس کرنا تو ایک طرف, وہ تو بڑے محنت کا کام ہوتا ہے. مسلم لیگ نے اگر پاکستان کے اکنامک وائبلٹی پلان پہ کوئی میٹنگ بھی کی تھی تو مجھے بتا دیں میں اپنا نام عبدالشکور رکھ لوں گا. بات پھر وہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کریں
اور کوئی پلان بنائیں اکنامک وائبلٹی کا. سر لیکن اس کے بغیر نعرے ہی ہیں. نعرے سر دیکھیں نا, اور یہ لوگ بڑے کہتے ہیں جتنے تمام اکانومسٹ جو ہیں, موسٹ آف دیم, اور لوگ جو ہیں جنہوں نے لفظ سن لیے کہ یار ایسا کریں نا, بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی بنا لیتے ہیں. چارٹر آف اکانومی بن ہی نہیں سکتا جب تک چارٹر آف ڈیموکریسی نہ ہو. یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں چیزیں. جب تک آپ ایک چیز جو ہے وہ, آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, انہوں نے بنایا تھا نا چارٹر آف اکانومی, اور منموہن سنگھ اس کو پھر آگے لے کے چلے, اور ان کی اکانومی دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے. اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ جو اکنامک پالیسی بنے گی اس کے اندر جو بھی پارٹی بیچ میں آ رہی ہے وہ اس کو پھر چھیڑے گی نہیں, ہم اس کو ایک لمبا عرصے چلنے دیں گے. تو ظاہر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام پارٹیوں نے بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ یار جو بھی پارٹی ہوگی وہ اکٹھے ہو کے چلے گی, ایون ود دا ٹرمز آف اکانومی. سو آپ ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں, کو خان صاحب پاور میں گئے پرا کرو اس کو, تو پھر کیا فائدہ. بالکل. اچھا, مجھے اس میں ایک اور بہت پازیٹیو چیز یاد آ گئی جو اس کیس میں ہوئی ہے. حالانکہ لوگ اس کو بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ عدالت میں ایک خاتون کے مینسٹرل سائیکل کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ پھر اخباروں میں ٹی وی چینلز پہ رپورٹ ہو رہی ہیں. میرے خیال میں تو بہت مثبت بات ہے. یقیناً ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ یہاں پہ جب آپ کسی خاتون کو اس آرڈیل میں سے گزارتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کا مثبت پہلو پتہ ہے کیا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ویسے ہی ہونی چاہیے. مطلب یہ ایک اس کو نارملائز کر دینا چاہیے. مینسٹرویشن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو کسی خراب عورت کو ہوتی ہے اور ٹھیک کو نہیں ہوتی. یہ تو سب کو ہوتی ہے, تو ایک بالکل ایک نارمل بات ہے, اس کو تو نارملی ٹریٹ کرنا چاہیے. ہاں بالکل. اس کے اندر سے, اور دیکھیں ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس اب کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ. اور ویسے اگر ہم نے ذکر کر ہی دیا ہے خواتین کا, تو ایک اور میں خبر دے دوں اور پھر ہم اجازت لیتے ہیں کہ ای سی پی نے تمام پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اس چیز کے اوپر کہ ان کی جو نامنیشن پیپرز ہیں ان کے اندر جو 5% آپ نے منیمم ویمنس کا رکھنا ہے وہ بہتوں میں ہے ہی نہیں. کچھ میں 0, پیپلز پارٹی تک نے نہیں کیا. نون لیگ کا ہے, ایم کیو ایم کا کوئی 9 ہے, نون لیگ کا کوئی 7 ہے, باقی سب کا بلو 5%. پی پی کا 4 پوائنٹ سمتھنگ ہے, 5 ہونا چاہیے. 5 ہونا چاہیے. اب آپ سوچ لیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو ایک اسمبلی جو ہے جس کے اندر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تمام آپ کے عوام کی, اس کے اندر خواتین کی ریپرزنٹیشن, چلے ریزرو سیٹیں ملا لیں تو زیادہ ہو جائے گی, بٹ پھر بھی میرے خیال میں وہ ناکافی ہے. اور یہ چیز اب آپ کو الیکشن سے 2-3 دن پہلے یاد آئی ہے, آپ اس کے اوپر پہلے کیس ڈالیں تاکہ اور فیمیل کینڈیڈیٹس فیلڈ ہوں, تاکہ جیسے آپ نارملائز کرنے کو کہہ رہے ہیں ان ساری باتوں کو, وہ تبھی نارملائز ہوں گی جب ان کی ڈبیٹ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک ریپرزنٹیشن ہی نہیں. بالکل. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارٹی خواجہ حسن صاحب تو نہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر. بالکل. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارٹی کے چیئرمین جو تھے یا جو بورڈ تھا, ان کو تب کیوں نہیں خیال آیا جب ٹکٹ ہینڈ اوور کر رہے تھے. مطلب کچھ سیٹیں تو ایسی ہوتی ہیں جو پکی سیٹیں ہوتی ہیں, تو جو پکی سیٹیں ہیں ان کو آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یار تم اپنے گھر کی کسی خاتون کو کھڑا کر دو. تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. بہرحال چلیں آگے دیکھتے ہیں. اور ویسے تو خیر خواتین کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. بہرحال چلیں, خبریں تو بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.